بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام ہے محمد دانیال عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹر مشتاق خان شو. ناظرین، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایوان بالا کے اندر سینیٹر مشتاق احمد کی آواز اٹھانے کے نتیجے میں 3 پاکستانی شہری جو 22 سالوں سے گوانتانامو بے کے اندر بے گناہ سزا کاٹ رہے تھے، وہ پاکستان واپس آئے اور ان کی رہائی ممکن ہوئی. اس میں سیف اللہ پراچا اور ربانی برادران شامل ہیں. یہ تینوں حضرات آج سے 22 سال پہلے 9/11 کے فوراً بعد بے گناہ اس الزام میں دھر لیے گئے کہ ان کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہے، اور یہ 22 سال تک گوانتانامو بے کے اندر رہے. پھر سینیٹر مشتاق احمد خان کی کوششوں سے اور کاوشوں سے اللہ نے ان کی رہائی کا راستہ ہموار کیا. ناظرین، اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے اندر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بھی ایک نئی امید پیدا ہوئی، اور ایک بہت ہی عالمی شہرت یافتہ امریکی وکیل جو کہ عافیہ صدیقی کے کیس کو بہت عرصے سے لے کر چل رہے ہیں، کلائیو سمتھ، وہ پاکستان آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک نئی پٹیشن دائر ہوئی فوزیہ صدیقی کی زیر نگرانی، اور مشتاق صاحب بھی اس میں ان کے ساتھ رہے، اور ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور عافیہ صدیقی کے کیس کو ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ موڑ اس میں آ گیا. تو میں چاہوں گا کہ ہم سینیٹر مشتاق احمد خان سے یہ جانیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو جی مشتاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بات کی ربانی برادران کی اور سیف اللہ پراچا کی، میں ریکال کرنے کے لیے ذرا اس پہ مختصر بات کروں کہ یہ میں تقریباً 2-2.5 سال سے اس کیس کو اٹھایا تھا سینیٹ آف پاکستان میں کہ گوانتانامو میں جو پاکستانی قیدی ہیں ان کی تفصیلات اور وہ کیوں ہیں اور ان کو پاکستان لایا جائے. تو الحمدللہ وہ جو 2-2.5 سال کی کوششوں سے وہ یہ ممکن ہوا کہ وہ پاکستان آ گئے ہیں. اس میں سیف اللہ پراچا تو تھائی لینڈ سے اٹھائے گئے تھے اور پھر تقریباً 20 سال گوانتانامو میں رہے. 75 سال ان کی عمر ہے. ربانی برادران جو ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں. وہ اصل میں جو امریکی CIA نے امریکی سینٹ میں رپورٹ پیش کی، اور میں نے پاکستانی سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس میں پڑھ کے سنائی وہ رپورٹ. اچھا. اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ 2001 میں پرویز مشرف نے کو یہ 2001-2002 میں پرویز مشرف کو امریکیوں نے کہا کہ ہم ایک نوٹوریس ٹیررسٹ گل حسن چاہیے. پرویز مشرف نے ربانی برادران کو پکڑ کے، جو ٹیکسی چلاتے تھے اور دوسرا جو ہے وہ شیف تھا، ان کو پکڑ کے حوالے کر دیا کہ یہ ہے گل حسن، اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا. بعد میں پتہ ان کو چلا کہ جو یہ تو گل حسن نہیں ہے، انہوں نے خود گل حسن کو پکڑ لیا. اچھا. جو ریئل گل حسن تھا اس کو پکڑ لیا، لیکن اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا اور گوانتانامو منتقل کر دی. اور یہ بغیر کسی جرم، بغیر کسی مقدمے، بغیر کسی سزا کے 21 سال تک وہاں رہے. 21 سال بہت بڑا ظلم جو سیف اللہ پراچا اور جو ربانی برادران کے ساتھ ہو. میں نے جب یہ کیس اٹھایا تو حکومت پاکستان نے پہلے یہ بات کی کہ ربانی برادران تو پاکستانی نہیں ہے. پھر میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی نیشنلٹی ثابت کر دی، ان کی پوری جو ڈاکومنٹس ہیں، فیملی ٹری ہے، باقی تفصیلات ہیں. اس کے بعد جب وہ ثابت ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے ان پہ زور دیا کہ آپ اس کو پاکستان لے آئیں، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو پاکستان لے آئے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق امریکہ نے حکومت پاکستان کو $3 لاکھ دیے کہ یہ ربانی برادران کی صحت، علاج اور ان کے کاروبار اور ان کے معاش کے لیے خرچ کر لے، اور حکومت پاکستان نے ان کو اس میں سے $1 بھی نہیں دیا. اچھا. $1 دینا تو بڑی بات ہے. ابھی تک میں لگا ہوں، آج بھی میں نے نادرا کے چیئرمین سے بات کی کہ آپ ان کو شناختی کارڈ جاری کریں. نادرا ان کو شناختی کارڈ جاری نہیں کر رہی، حالانکہ یہ پاکستانی تھے. یہ میں ثابت کر چکا ہوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کو یہ پاکستانی، اور ابھی تک ان کو نادرا جو ہیں. تو یہ ظلم ہے جو یہاں کے عوام کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پاکستان کے حکمران نے کیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا مجرم پرویز مشرف. جی ہاں، بالکل پرویز مشرف ہے. تو یہ جو کوششیں ہوئی، اس میں ظاہر ہے جب میں یہ کوششیں کر رہا تھا تو کلائیو سمتھ کو پتہ چل گیا
کہ میں یہاں سینیٹ آف پاکستان میں یہ کوشش کر رہا ہوں. کلائف اسمتھ بیسیکلی برٹش امریکن ہے, وہ برٹش سٹیزن بھی ہے, امریکن سٹیزن بھی ہے, اور انٹرنیشنل لائر ہے جو کہ رضاکارانہ طور پر اس طرح کی ہیومن رائٹس کی کیسز کرتا ہے. تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خود مجھ سے کانٹیکٹ کیا ویا ای میل, اور مجھے سارے جو امریکہ میں کاروائی ہوئی تھی گوانٹانامو کے حوالے سے, خود وہ کئی دفعہ گوانٹانامو گئے ہیں, اور مور دین 60 قیدی جو ہیں وہ گوانٹانامو سے رہا کر چکے ہیں. تو انہوں نے پھر میرے ساتھ وہ پوری ثبوت اور پروفس جو ہیں اور ڈاکومنٹس وہ شیئر کیے, اور اس نے مجھے بڑا تقویت دی سینیٹ آف پاکستان میں اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے, اس کیس کو پریزنٹ کرنے میں. تو اب جب یہ لوگ آ گئے ہیں تو ہمیں امید نظر آ رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. اس لیے ڈاکٹر فوزیہ, کلائف اسمتھ اور میں, ہم نے طے کیا کہ ہم جو ہیں ایک تازہ ترین ایفرٹس شروع کر لیں ملک اور بین الاقوامی سطح پہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لانے کے لیے. اچھا مشتاق صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ عافیہ صدیقی کا جو پورا کیس ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں, عافیہ کا کیس جو ہے یہ ایسا ایک غم کی داستان ہے کہ میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں تو پڑھا نہیں جا سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کا کے اوپر یہ ایک جرم ہے, اور پوری امت کا یہ ایک جرم ہے. عافیہ قرآن کی حافظ ہے. عافیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیورو سائنٹسٹ ہے یا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے. وہ کوئی نیوکلیئر یا نیورو سائنٹسٹ نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہے, اور بچوں کی ذہنی نشو و نما اور تربیت اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. عافیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکن شہری ہے. وہ بالکل امریکن شہری نہیں ہے. انہوں نے کبھی گرین کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا. وہ امریکہ میں رہی لیکن اس نے امریکہ میں کی نیشنلٹی نہیں لی, حالانکہ وہ امریکہ کے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز سے انہوں نے پڑھا تھا اور ان کو آسانی سے امریکی نیشنلٹی مل سکتی تھی. انہوں نے امریکی نیشنلٹی نہیں لی. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیڈی القاعدہ تھی. ان کا کسی القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ امریکیوں نے کبھی ان کے اوپر یہ الزام لگایا, نہ امریکیوں جو ان کے خلاف مقدمہ چلا ان کے اس میں کوئی ایسی چیز ہے. ان کا کوئی تعلق اس کے ساتھ. بڑی ایک نرم دل خاتون ہے. خبروں میں بات آتی رہی کہ شاید ان کے کوئی ایکس ہسبینڈ تھے. یہ بھی جھوٹ ہے. ان کا صرف ایک ہی شوہر تھا, امجد, جس نے بڑا منفی رول اور جس سے ان کی طلاق ہوئی تھی. اچھا. جس سے ان کی جنوری 2003 میں طلاق ہوئی, اور مارچ 2003 میں اس کو اغوا کیا گیا. ایک ہی, اس کا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں ہوئی, اس سے اس کی طلاق ہوئی تھی, اسی سے اس کے 3 بچے تھے. اور اس نے بڑا ایک شرمناک کردار ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری کے اندر اس کے خلاف جو ہیں وہ ادا کیا ہے. ہوا یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کو مارچ 2003 میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان کراچی سے جب وہ اسلام آباد آ رہی تھی اغوا کیا گیا. اس کے بعد وہ غائب تھی. وہ غائب, کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ غائب. ہاں, اس دوران سی آئی اے کے جو پاکستانی کے سی آئی ڈی تھی, اس کا ایک ایس ایس پی تھے عمران شوکت, اس نے بتا دیا تھا, یا اسد مجید ملک تھے غالباً آئی جی سندھ, اس نے بھی بتا دیا تھا. اسد اشرف ملک آئی جی سندھ, اس نے بتا دیا تھا کہ بھئی وہ ہے حکومت کے ساتھ اور تم لوگ جو ہیں وہ خاموش رہو. تو خاندان کو انہوں نے خاموش کر دیا. تو یہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مشترکہ آپریشن کر کے بی آئی کے ساتھ اس کو اٹھائے اور اس کو پتہ نہیں کہاں رکھا. البتہ تقریباً 2008 میں پھر ایوان ریڈلی نے کہا کہ میں گئی تھی باگرام, تو وہاں ایک خاتون کے اوپر بدترین ٹارچر ہو رہا تھا, اور اس کی چیخیں, اس کے فریاد, اس کی آوازیں بڑی ہی دردناک تھی, دل کو چیرنے والی تھی, اور اس کا نام تھا قیدی نمبر 650. جی ہاں بالکل. تو وہ اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے. تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے. پھر امریکیوں نے اس کو باگرام سے اٹھا کے منتقل کر دیا امریکہ. امریکہ میں پتہ ہے اس کے اوپر کیس کیا ہے؟ امریکہ میں اس پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے 4-5 امریکن سولجر سے گن چھین کر ان کو مارنے کی کوشش کی. جی ہاں بالکل. ارادہ کیا. حالانکہ وہاں پہ جب امریکہ نے خود جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھیجا یہاں پہ, تو انہوں نے خود جو رپورٹ دی وہاں عدالت میں وہ یہ تھا کہ وہاں گولیوں کے کوئی نشان نہیں ہے, اور کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا ہے, کوئی فوجی زخمی نہیں. البتہ ان کو مارا گیا, بیچاری ان کو گولیاں ماری گئی, جس میں سے بہت ہی تھوڑے فاصلے سے ایک گولی ان کے دل کے قریب سے گزری. ان کو زخمی حالت میں باگرام سے نیو یارک جو ہیں وہ امریکہ منتقل کر دیا گیا. وہاں پہ ان کے اوپر یہ کیس کہ انہوں نے غزنی میں امریکی فوجیوں سے اسلحہ چھین کے ان کو مارنے کی کوشش کی, حالانکہ نہ کوئی امریکی فوجی زخمی ہوا ہے. وہ بیچاری دان پان کی
ایک خاتون کمزور، اور خود امریکی جو تفتیشی افسر ہیں اس نے بھی کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کے باوجود اس بیچاری کو 86 سال کہ اس نے ارادہ کیا تھا 86 سال قید سنائی گئی. اس میں بڑا شرمناک کردار جو ہیں اس وقت پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے، ایمبیسی ہے، اس کا انہوں نے ملینز آف ڈالر لیے اور انہوں نے عافیہ کو رہائی اور عافیہ کا کیس لڑنے کے بجائے عافیہ کو پنسانے کا کام کیا. جی مشتاق صاحب، جیسا آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو پورا کیس تھا وہ بالکل ایک ویک کیس تھا اور ناانصافی کی ایک بدترین داستان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ عافیہ صدیقی گو کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں کوئی بھی ایسا باشعور شہری نہیں ہے جو عافیہ صدیقی کے نام سے واقفیت نہ رکھتا ہو یا اس کیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہو، تو اس کے باوجود بھی ان کی رہائی اب تک ممکن نہ ہو سکی. اس میں یقیناً ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ ہماری حکومت کا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس پورے 2002-03 سے جب سے ان کی پہلی گرفتاری ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک ہماری حکومت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، ایک تو عافیہ کے اوپر تقریباً کوئی 12 سال پہلے سینٹ کی ایک کمیٹی گئی تھی ان سے ملنے کے لیے. اس وقت ان کی کنڈیشن بھی ذرا بہتر تھی. اب تو بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہے کہ ان کی کنڈیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے صحت کی. تو اس وقت بھی سینٹ کی اس کمیٹی نے کہا کہ عافیہ پر ہر وہ تشدد ہوا جس کا کوئی تصور کر سکتا، شدید ترین اس کے اوپر وائلنس اور تشدد اور ٹارچر اور تعذیب یہ ہوئی. دوسرا ہے کہ جب اس کو اغوا کیا گیا تو اس کے 6 ماہ کا ایک بچہ اس کی گود میں تھا. وہ بچہ ابھی تک نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ، وہ بچہ مسنگ ہے. اچھا، اس بچے کا ابھی تک پتہ نہیں چل کہ وہ بچہ ہے کہاں، مسنگ ہے وہ بچہ. تو یہ کیوں نہیں آئی؟ اس میں پاکستانی حکومت کا، پاکستانی فورن آفس کا ایک شرمناک کردار ہے. اور جس حکومت نے، جس شخص نے، پرویز مشرف نے جس طرح ماؤں کو، بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اس ریاست کے بچوں کو فروخت کیا ہے امریکہ کو چند ڈالر کے اس پہ تو اس نے خود اپنی کتاب کے اندر گواہی دی ہے اور امریکی نے خود جو ہیں اس کی گواہیاں دی ہیں. تو یہ عافیہ کا کیس جو ہے یہ بدترین ناانصافی کا کیس ہے. اور عافیہ کی کیس کو اگر صحیح پریزنٹ کیا جائے کہ 2003 سے 2008 تک یہ تھی کہاں، اور پھر یہ ہے کہ اس نے اگر بندوق چھینی ہے، فائر کیا ہے، تو کوئی زخمی تو نہیں ہوا ہے، وہ خود زخمی ہے. پھر یہ ہے کہ خود تفتیشکار بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، وہاں گولیوں کے نشانی دیوار کے اوپر بھی نہیں ہے. تو اس کیس کو اگر پراپر طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا، اخلاص کے ساتھ اس کیس کو لڑا جاتا، تو امریکہ سے بآسانی ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یعنی ان کی سزا کے اندر جو اس کو سزا ہوئی ہے. اور ابھی بھی اگر حکومتی سطح پر کوشش کی جائے، آپ دیکھیں مسلسل امریکی حکومتوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کبھی بھی پاکستانی حکومت نے عافیہ کا مسئلہ نہیں اٹھایا. نواز شریف ان کے گھر گئے، ان کی بوڑھی والدہ سے وعدہ کیا. پیپلز پارٹی کے لوگ گئے، ان کی بوڑھی والدہ سے وعدہ کیا. عمران خان گئے، ان کی بوڑھی والدہ سے وعدہ کیا. لیکن کسی نے بھی اقتدار میں آ کے سفارتی سطح پر امریکہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں اٹھایا. عمران خان صاحب جب پہلی بار ٹرمپ سے ملنے گئے تو اوول آفس میں ایک پاکستانی صحافی نے یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا آپ عافیہ صدیقی آپ کے ایجنڈا میں ہے؟ وہ سوال کو میرے حال میں بول کر کے اس ٹائم یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کوشش کرتے تو وہ اتنی بے گناہ خاتون ہے، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے اور اس کا کوئی بنتا نہیں ہے، اس کا وہ آسانی سے پاکستان آ سکتی تھی. تو اس لیے یہ جو 2-3 بندے آ گئے گوانٹانامو سے، تو مجھے اب ایک امید نظر آ رہی ہے. تو ڈاکٹر فوزیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ڈاکٹر عافیہ کی بہن، وہ 20 سال سے ڈاکٹر فوزیہ اکیلی لگی ہے، دن اور رات اور گرم اور سرد، ہر قسم کے موسم میں، ہر قسم کی حکومتوں میں مسلسل عافیہ کی رہائی کا پرچم ڈاکٹر فوزیہ نے اٹھایا. تو میں تو اس کو خراج تحسین، غیر معمولی خاتون ہے، آئرن لیڈی ہے حقیقت میں. جس طرح ان کی خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ جائیں امریکہ، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کو دیکھ لوں اور ان کی حالت سے آگاہ ہو جاؤں، اور ان کی رہائی کی کوششوں میں جو یہاں میں سینٹ میں کر رہا ہوں وہاں بھی اس میں کچھ حصہ ڈالوں. اور کلائف اسمتھ کی بھی یہ بڑی خواہش تھی جو انٹرنیشنل لائر ہیں ہیومن رائٹس کے. تو انشاءاللہ ہم تینوں جا رہے ہیں. کل میں اور ڈاکٹر فوزیہ پاکستان سے جائیں گے، اور پھر دبئی میں کلائف اسمتھ بھی آ جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ مل کے امریکہ جائیں گے. وہاں ان کے ساتھ ملاقات کا بھی پلان ہے.
डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि उनके चेकअप किया जाए, और साइकोलॉजिस्ट को भी ताकि उनकी जाए, उनके साथ कोशिश करेंगे हमारी मुलाकात हो सकी तो मुलाकात में बैठेंगे, बात करेंगे, और फिर वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें, कुछ लॉबिंग कर सकें कि किसी तरह आफिया को पाकिस्तान लाने की कोई सबील निकाली जाए। तो मैं कौम से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें। यह हमारी बेटी है, इस्लाम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, बिल्कुल बेगुनाह है, इंतहाई, यानी आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, नरम दिल खातून है, हाफिज़ कुरान है, और दीन की मोहब्बत उनके कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई है, और उस बेचारी को बहुत नाजायज़ तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, एक बिल्कुल मनगढ़ंत उनके ऊपर केस बनाया गया है, और बदतरीन टार्चर, यानी उनके सामने कुरान की तौहीन करना, बाकी उनके ऊपर जो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो ये हमारे ऊपर कर्ज है, अल्लाह हमसे पूछेगा। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान कल रोज़े हशर के दिन शाफ़िए महशर और साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुँह से जाएंगे जब डॉक्टर आफिया फरियाद करेंगे अपनी, और अपना दावा हशर के मैदान में दायर करेंगी। तो इसलिए हम सबको दुआ भी करनी चाहिए, और हम सबको अपना रोल भी अदा करना चाहिए कि हम डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान ला सकें। जी हाँ, बिल्कुल मुश्ताक साहब, बल्कि उनकी जो मरहूम वालदा है, उन्होंने तो एक प्रेस टॉक में ये कहा भी था कि ये आफिया का इम्तिहान नहीं, पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है। अच्छा मुश्ताक साहब, एक बात जो बीच में थोड़ी सी रह गई, वो ये अभी हाल ही में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, तो वो क्या मामला था? वो भी ये था कि देखें, जिस तरह सेनेट के अंदर कोशिश हो रही है, इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर फौजिया ने पिटीशन दायर की है कि आफिया के रिहाई के सिलसिले में अदालत के ज़रिए से हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो कुछ काम करें। हमारी फ़ौरन ऑफिस बिल्कुल सोई हुई है, हमारे फ़ौरन ऑफिस के पास बुनियादी मालूमात भी डॉक्टर आफिया के बारे में नहीं है। मैंने खुद कई दफ़ा ये सवाल उठाया कि आप उनके बच्चों का, उनके घर वालों का उनसे रब्ता तो करा दें, रब्ता तक सालों हुए हैं, उनसे रब्ता भी नहीं करा रहे। तो ये पिटीशन इसलिए है कि उनकी रिहाई के लिए अदालती महाज पर भी कोशिश की जाए। उसके नतीजे में डॉक्टर फौजिया को अमेरिका का वीज़ा भी मिल गया है, हुकूमत ने उसमें फैसिलिटेशन की है। और ये भी जिस तरह पार्लियामेंट में, जिस तरह मीडिया में, इस तरह अदालत का भी एक महाज है डॉक्टर आफिया की रिहाई की कोशिशों का। जो दुआ है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएँ और आफिया सिद्दीकी साहिबा पाकिस्तान में वापस आएँ। अच्छा मुश्ताक साहब, अब ये बताइएगा कि आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है? यानी कि अभी आप अमेरिका जाएंगे, और इस बात का भी गालिब इम्कान है कि शायद आपकी मुलाकात हो जाए, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप की और भी मुलाकातें होंगी इस हवाले से। तो क्या समझते हैं कि आगे क्या लाएअमल होगा आपका, और क्या तवक्कुआत हैं आपकी? मैं समझता हूँ कि अगर कौम बेदार हो जाए, पाकिस्तान के अवाम बेदार हो जाए, और वो अपनी बहन के लिए मामूली सी भी हिम्मत करें, मामूली सी भी कोशिश करें, तो और हुक्मरानों को मजबूर करें, और हुक्मरान इखलास के साथ हरकत करें, अमेरिका के साथ बात करें, तो वो केस ऐसा है कि मैं समझता हूँ बिल्कुल आसानी से। तो वहाँ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, हम दोबारा वहाँ मशवरा भी करेंगे, वहाँ पे अमेरिकी का मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिलेंगे, अदालती कार्रवाई का अमेरिका के अंदर उसका भी जायज़ा लेंगे, और फिर पाकिस्तान में आके सूरत हाल आवाम को बताएंगे, और आवाम से यह तवक्को रखेंगे कि वो उठें और अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो किरदार अदा करें कि अपनी बेटी को, इस्लाम की बेटी को, पाकिस्तान की इस गैरत को, मासूम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाएं। तो नाज़रीन, ये था आज का सेनेटर मुश्ताक खान शो। स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए आप हम तक अपनी तजावीज़ और अपने सवालात भेज सकते हैं। आज के लिए इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।